بہت سارے لوگ ارطغرل غازی کو سلطنت عثمانیہ کے فاؤنڈر سمجھتے ہیں کہ ارطغرل غازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے اوٹومن امپائر کی بنیاد رکھی تھی، لیکن اصل میں اس امپائر کے جو ریئل فاؤنڈر تھے تو وہ ارطغرل غازی نہیں تھے، بلکہ ان کے جو بیٹے تھے عثمان ون، تو وہ شخصیت تھے جنہوں نے اس امپائر کی بنیاد رکھی تھی۔ عثمان ون وہ شخصیت ہے جن کے نام پر یہ امپائر بھی پکاری جاتی ہے، یعنی کہ اوٹومن امپائر۔ ان کی پیدائش ہوتی ہے 1258 میں سوغت ریجن میں۔ سوغت جو ریجن ہے تو وہ آج ترکی میں ون آف دی بیسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، اور یہ وہ ریجن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ان کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر ان کے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن کا تعلق اس کائی ٹرائب سے ہے۔ اگرچہ بہت بڑا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی وہاں پر بہت سارے ایسے ٹورسٹ پلیسز ہیں جدھر لوگ وہاں پر وزٹ کرنے جاتے ہیں۔ عثمان ون وہ شخصیت تھے جو کہ ایک چھوٹے سے ترکش ایک پرنسپلٹی کو وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں ایک بہت بڑے امپائر میں، اور ایک ایسا امپائر کی بنیاد وہ رکھتے ہیں جو کہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ امپائر سمجھا جاتا ہے ان دی میڈیول ہسٹری۔ عثمان ون کی رائز کو جب ہم کریٹیکلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کی رائز کس طرح ہوئی، اس کی رائز اس طرح ہوتی ہے کہ جب ہم 13th سینچری میں جب ہم پولیٹیکل جو لینڈسکیپ تھا اس وقت جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ایسا سچویشن تھا اس وقت جس کا ڈائریکٹلی فائدہ ہوتا ہے عثمان ون کو۔ اب جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ 1171 AD میں ایک جنگ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے بیٹل آف منزیکرٹ، اور بیٹل آف منزیکرٹ میں ایک سائڈ پر سلجوق تھے اور دوسری سائڈ پر تھے رومنز، یعنی کہ بائزنٹائن امپائر۔ اب ان کے درمیان جب یہ جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں فتح نصیب ہوتی ہے سلجوق امپائر کو، اور فرسٹ ٹائم اس جنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو انیٹولیا ریجن ہے جدھر آج ترکی کنٹری لوکیٹڈ ہے، تو یہ جو ریجن ہے یہ فرسٹ ٹائم مسلمانوں کے کنٹرول میں آتی ہے۔ اچھا، جب مسلمان یعنی کہ سلجوق امپائر اس ریجن کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہاں پر وہ ایک اور ریاست بناتے ہیں جسے کہا جاتا ہے سلطنت آف روم، اور یہاں پر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اوپر سینٹرل ایشیا سے وسطی ایشیا سے ایک بہت بڑی تعداد میں وہ ترکس کو لاتے ہیں، اور یہاں پر وہ اس ریجن میں ان کو آباد کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو وہ یہاں پر لاتے ہیں اور آباد کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے اوغز ترکس، اور اس میں بہت سارے قبیلے تھے، بہت سارے ٹرائبس تھے، تو ان سارے ٹرائبس کو وہ لاتے ہیں انیٹولیا ریجن میں، ان کو ڈفرنٹ ایریاز میں آباد کرتے ہیں۔ اب ان قبیلوں میں ایک قبیلہ تھا جسے کہا جاتا ہے کائی ٹرائب، یعنی کہ کائی قبیلہ، اور یہ قبیلہ آباد ہوتا ہے سلجوق اور بائزنٹائن کا جو فرنٹیئر تھا، جو بارڈر تھا، وہاں پر وہ آباد ہوتے ہیں، اور چونکہ فرنٹیئر پر وہ آباد تھے تو ان کے درمیان اور رومنز کے درمیان بہت سارے کلیشز بھی ہوتے تھے ڈفرنٹ ایشوز کے اوپر۔ اچھا، اس وقت اس قبیلے کو جو شخص لیڈ کر رہا تھا تو وہ عثمان کے فادر تھے ارطغرل غازی۔ اب اگر جو پولیٹیکل سچویشن کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں 13th سینچری میں، تو پولیٹیکل سچویشن اس طرح تھا کہ ایک تو انیٹولیا ریجن تھا، انیٹولیا ریجن کے اس سائڈ پر سلجوق امپائر تھا اور دوسری سائڈ پر تھا بائزنٹائن امپائر۔ جو سلجوق امپائر تھا تو وہ کافی ویک ہو چکا تھا، اور اسی وجہ سے ویک ہو چکا تھا کیونکہ سلجوق کے اس سائڈ پر ایسٹ ایشیا میں اگر اس وقت کی تاریخ کو اگر دیکھی جائے تو ایک اور امپائر تھا جسے کہا جاتا ہے منگولین امپائر، جو کہ منگولز تھے جن کو لیڈ کر رہا تھا چنگیز خان، اور پھر ان کے ڈیسینڈنٹس تھے ہلاکو خان تھے۔ جب عثمان کی رائز ہوتی ہے تو عثمان کی جب ہم رائز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس وقت تک سلجوق امپائر بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ منگولز اٹیک کر چکے تھے 1258 AD میں، اور 1258 AD میں وہ
بغداد کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، عباسد خلافت کا خاتمہ کرتے ہیں اور سلجوق امپائر کو بہت زیادہ کمزور کرتے ہیں۔ اب جو سلجوق امپائر تھا تو وہ بہت زیادہ کمزور ہونے لگتا ہے اور وہ کئی حصوں میں تقسیم ہونے لگتی ہے، اور سلجوق امپائر جو کہ ایک بہت بڑا امپائر ہوتا تھا تو اب وہ کئی حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہو چکا تھا۔ جو بھی ریجنز ہوتے تھے ان کے انڈر، تو جن ریجنز میں بھی ان کے گورنرز ڈپلوائے تھے تو وہ خود کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ریاست ڈکلیئر کرتے ہیں، جنہیں وہ اس وقت کہتے تھے بیلکس، یعنی جو ترکش پرنسپلٹیز تھے تو اس وقت وہ انہیں پکارتے تھے بیلکس۔ اچھا، یہ ایک تو اس سائڈ پر سچویشن تھا انیٹولیا کے ایسٹ سائڈ پر، یعنی کہ مشرق سائڈ پر۔ اب یہ جو سچویشن تھا تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے عثمان کو۔ کیوں ہوتا ہے اس پر میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ اب اگر ہم مغرب سائڈ پر دیکھ لیں، یعنی کہ ویسٹ سائڈ پر دیکھ لیں، انیٹولیا کی ویسٹ سائڈ پر، تو ویسٹ سائڈ پر بائزنٹائن امپائر تھا۔ بائزنٹائن امپائر جو کہ پہلے کافی ایک پاورفل امپائر ہوتا تھا پوری دنیا میں، لیکن اب وہ ایک چھوٹا سا امپائر بن چکا تھا اور بہت زیادہ کمزور تھا۔ اب بائزنٹائن امپائر کے بھی بہت سارے کلیشز چل رہے تھے، خاص کر جو بلکن پیننسولا تھی وہاں پر ان کا رول بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ سیکنڈلی انیٹولیا ریجن میں بھی ان کا رول بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ تو جو بائزنٹائن امپائر تھا تو وہ ایک ٹائم پر بلکن ریجن میں جو ان کے جو اینیمیز تھے ان کے ساتھ، یا انیٹولیا میں ان کے اینیمیز تھے، تو ایک ٹائم پر وہ سب کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے عثمان ون کو۔ تو عثمان ون جو ہے، اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت پاورفل قبیلہ تھا اور یہ بہت بیسٹ ویریئر تھے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سینٹرل ایشیا کے جو لوگ تھے، جو سلجوکس تھے، تو وہ حقیقت میں جب ہم اس کی تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ بالکل پاورفل ویریئرز تھے۔ لیکن دیکھیے، آپ حالات کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں، جس امپائر کی بھی آپ تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو اگر آپ ہر امپائر کی رائز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی امپائرز ہوتے ہیں تو اگرچہ وہ پہلے ان کی رائز ہوتی ہے، پھر وہ اپنے پیک پر ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کی ڈکلائن ہوتی ہے۔ تو ڈکلائن کیوں ہوتی ہے؟ کسی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک چینج جو ہے وہ ایک لا آف نیچر ہے۔ امپائرز کی تاریخ کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو کوئی بھی امپائر، اگر وہ پرشین امپائر تھا، اگر وہ رومن امپائر تھا، اگر وہ اسلامک امپائر تھا، خلفائے راشدین کو آپ اسٹڈی کر رہے، ایک بہت بڑا ایک امپائر تھا، ایک ایسا امپائر سمجھا جاتا ہے جنہوں نے 10 سال میں رومنز کو بھی شکست دیا تھا اور پرشین کو بھی شکست دیا تھا، لیکن پھر ان کی ڈکلائن ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ تبدیل ہوتی ہے، جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہوتی ہے، جو سچویشن ہوتی ہے تو وہ تبدیل ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے امپائرز کی ڈکلائن ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا دور تھا کہ سلجوک امپائر کی بھی ڈکلائن ہو چکی تھی اور بائزنٹائن امپائر کی بھی ڈکلائن ہو چکی تھی، تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ڈائریکٹلی ہوتا ہے اس کائی قبیلے کو اور عثمان ون کو۔ عثمان ون کی جب ہم ارلی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی زیادہ ایویڈنس موجود نہیں ہے، نہ زیادہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈز موجود ہے، لیکن جب ایز اے لیڈر ان کی رائز ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں ویل ڈاکومنٹڈ ہے، ویل ریکارڈڈ ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے۔ جب عثمان کے والد ارطغرل غازی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کی ڈیتھ کے بعد وہ اس قبیلے کے لیڈر مقرر ہوتے ہیں، اور یہ کچھ راؤنڈ اباؤٹ 1280 تاریخ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ وہ ڈیٹ ہے کہ جب وہ اس قبیلے کے لیڈر منتخب ہوتے ہیں۔ عثمان ون جب اس قبیلے کے لیڈر منتخب ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کوئی امپائر نہیں تھا، اوٹومن امپائر جو کہ بعد میں پھر ایک بہت بڑا امپائر بنتا ہے، تو اس وقت وہ ایک چھوٹا سا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انیٹولیا میں وہ سوغت ریجن میں یہ قبیلہ آباد تھا، تو سوغت ریجن میں جس طرح سلجوک امپائر کمزور ہو چکا تھا اور بہت سارے ترکش پرنسپلٹیز، چھوٹی چھوٹی ریاست یعنی کہ بیلکس وجود میں آ چکے تھے، تو ان میں سے ایک یہ قبیلہ بھی تھا جس کے انڈر سوغت ریجن میں ایک چھوٹا سا ایک ایریا تھا جس میں کچھ ٹاؤنز تھے اور کچھ ولیجز تھے جس پر عثمان رول کر رہا تھا۔ عثمان جب لیڈر منتخب ہوتے ہیں تو وہ اس وقت جو سچویشن تھا
اس کو کریٹیکلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنی اسٹریٹجی فارم کرتے ہیں۔ اب اس وقت حالات اس طرح تھے کہ عثمان یہ سمجھ چکا تھا کہ مسلمانوں کی جو خلافت تھی، عباسد خلافت، تو وہ ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے اوپر منگولز اٹیک کر چکے تھے 1258 AD میں، اور ان کا وہ خاتمہ کر چکے تھے۔ سیکنڈلی وہ یہ بھی انڈرسٹینڈ کر چکا تھا کہ سلجوق امپائر بھی آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، اور زیادہ تر جو ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل پاور تھا اس وقت تو وہ منگولز کے ساتھ تھا۔ وہ یہ بھی انڈرسٹینڈ کر چکا تھا کہ جو ترکس ہے تو وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، کیونکہ جو پورا جو امپائر تھا، جو جتنے بھی ترکس تھے تو ان کا ایک ہی ریاست تھا سلجوق امپائر، لیکن چونکہ منگولیوں کی وجہ سے سلجوق امپائر بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، تو اب ڈیفرنٹ ریاست وجود میں آ چکے ہیں، ترکش پرنسپلٹیز یعنی کہ بیلکس وجود میں آ چکے تھے۔ عثمان یہ سوچ رہا تھا کہ ایک تو چونکہ خلافت کا خاتمہ ہو چکا ہے، تو اگرچہ ہم اس چیز کا فائدہ اٹھائیں کہ دوبارہ اس خلافت کو زندہ کرے، اس خلافت کو ریوائیو کرے، کیونکہ کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا، مسلمان بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ تو اگر ایک ایسا قبیلہ ہو جو کہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکے، جو کہ منگولیوں کے ساتھ بھی مقابلہ کر سکے اور رومنز کے ساتھ بھی مقابلہ کر سکے، تو لہٰذا اگر ہم اس قسم کی ایک اسٹریٹجی بنائیں گے، ان کے ساتھ بھی ہم جنگیں کریں گے، ان کے ساتھ بھی اگر ہم جنگیں لڑیں گے، تو مسلمان خاص کر جو ترکس، جو زیادہ تر جو ٹرائبس تھے وہاں پر، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ قبیلہ ایک پاورفل قبیلہ ہے اور ہمیں فائدہ ہوگا، اور یہ سارے ہمیں سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ دوسرا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم جو جتنے بھی ترکش ٹرائبس تھے، جو کہ ہر قبیلہ اپنا ایریا کو رن کر رہا تھا، ان کے ساتھ اگر ہم میوچول الائنسز کریٹ کریں، ٹریٹیز ان کے ساتھ کریں، ان سب کو ہم اکٹھا کریں، تو ہم ایک مضبوط ریاست جو ہے اس کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، اور پھر ہم آہستہ آہستہ اپنی ریاست کو فردر ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر منگولیوں کا مقابلہ کرنا ہے یا رومنز کا مقابلہ کرنا ہے، تو جب تک یہ سارے ٹرائبس اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹڈ نہیں ہوں گے، ہمارے اندر اتفاق نہیں ہوگا، ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، جو ہمارا جو پلان ہے وہ ایک نہیں ہوگا، تو نہ ہم منگولیوں کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ ہم رومنز کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو اگر منگولیوں کو ختم کرنا ہے یا پھر رومنز کو ختم کرنا ہے، ان کی جو ڈومیننس ہے، جو انفلوئنس ہے، اس کو اگر ختم کرنا ہے، تو سب سے پہلے جتنے بھی ترکش ٹرائبس ہیں تو ان سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ تو اگر ہم سب اکٹھا ہوں گے تو ہم ایک مضبوط ریاست کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، اور پھر منگول جو ہے وہ نہ وہ ہمارے ساتھ لڑ سکیں گے اور نہ رومن ہمارے ساتھ لڑ سکیں گے۔ لہٰذا وہ 1299 میں ڈکلیئر کرتے ہیں سلطنت آف روم کو اپنا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، اور بہت سارے ترکش قبیلے جو ہے ان کے ساتھ وہ الائنسز کریٹ کرتے ہیں، ٹریٹیز کرتے ہیں، مختلف کرسچنز تھے جو کہ ان کے سرزمین پر آباد تھے، ان کے ساتھ وہ ٹریٹیز کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو منگولیوں کے خلاف تھے، منگول ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، ان کے ساتھ وہ ٹریٹی کرتے ہیں، اور 1299 میں وہ اپنی ریاست سلطنت آف روم کو ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ 1302 میں سلطنت آف روم اور بائزنٹائن امپائر کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے دی بیٹل آف بائفیس۔ یہ جنگ اتنی امپورٹنٹ جنگ تھی جس میں عثمان شکست دیتے ہیں بائزنٹائن ملٹری کو، اور اس جنگ کے بعد عثمان بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں پورے اسلامک ورلڈ میں، اور اس جنگ کے بعد اور بھی بہت سارے قبیلے آتے ہیں عثمان کو اور اس کی اسٹیٹ کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ الائنسز کریٹ کرتے ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں عثمان اپنی ٹریٹری کو وہ فردر ایکسپینڈ کرتے ہیں، اور اس جنگ کے نتیجے میں بہت سارے ایسے ٹاؤنز تھے جو کہ رومنز کے انڈر تھے، بائزنٹائن کے انڈر تھے، تو اس پر اب
عثمان کا کنٹرول آ چکا تھا، اور یہ ایسے ٹاؤن تھے جو کہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ٹاؤنز تھے، خاص کر بیسٹ ٹریڈ روٹس تھے۔ اس میں سے دو ٹاؤنز جس میں ایک تھا ازنک اور ایک تھا عظمت، تو وہ بھی عثمان کے کنٹرول میں آتے ہیں، اور اس میں سے جو ایک اسٹیٹ تھا یعنی کہ ازنک، تو پھر وہ بعد میں اوٹومن امپائر کا کیپٹل بھی بنتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا جنگ تھا جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پاپولیرٹی ملتی ہے عثمان کو، اور ان کی جو امپائر ہے تو وہ فردر ایکسپینڈ ہوتی ہے۔ تو عثمان کی زندگی کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ جو بیٹل آف بیفیس تھا، تو یہ ان کی زندگی کا سب سے ایک امپورٹنٹ ایک جنگ سمجھی جاتی ہے۔ 1326 کو عثمان ون کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے اورحان ان کے سکسیسر مقرر ہوتے ہیں، اور وہ اس مومنٹم کو کنٹینیو رکھتے ہیں، اپنے امپائر کو فردر ایکسپینڈ کرتے ہیں، جس کی بنیاد ان کے والد عثمان ون نے رکھی تھی۔ بعد میں بہت سارے رولرز آتے ہیں جس کو آگے جا کر ہم کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن جو عثمان ون ہے تو میں اس امپائر کا کریڈٹ صرف ان کو ہی دوں گا۔ اب اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ ایک ریاست کو بناتے ہیں تو وہ ایک ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے۔ جب آپ ایک ریاست کو بناتے ہیں، عثمان ایک ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں، وہ سارے ٹرائبس کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ الائنسز کرتے ہیں، ٹریٹیز کرتے ہیں، ان کے ساتھ باقی کرسچنس کے ساتھ وہ ٹریٹیز کرتے ہیں، پھر سلطنت آف روم کو وہ ایک سپریٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، ان کے وہ رولر بنتے ہیں، اسٹریٹجیز اس طرح بناتے ہیں کہ منگولیوں کو بھی شکست دیتے ہیں، بائزنٹائن کو بھی وہ شکست دیتے ہیں بہت سارے جنگوں میں، بہت سارے ان کے امپورٹنٹ ٹاؤنز کو، جو کہ اٹ سیلف ایک پاورفل امپائر تھا۔ تو جب آپ ایک ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں، بالکل نیچے سے آپ شروع کرتے ہیں، ایک ریاست کو آپ کھڑا کرتے ہیں، تو اس میں اور اگر آپ کو ایک ریاست ملتی ہے وراثت میں اور آپ اس کے اوپر رول کرتے ہیں، تو یہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ تو اگرچہ بعد میں جتنے بھی رولرز آتے ہیں، خاص کر اگر سلیمان کی بات کی جائے، جو کہ جن کے ٹائم میں یہ امپائر کافی ٹائم تک ایک سٹیگننٹ امپائر تھا اور کافی ایک بہت بڑا امپائر تھا، تو اگر اس کو ہم کمپیئر کریں عثمان کے ساتھ، تو اس کو ایک بہت بڑی امپائر ملتی ہے، آرمی ملتی ہے، ملٹری ملتی ہے، ایک بیس سسٹم اس کو ملا تھا۔ لیکن جو عثمان ون تھے تو وہ اس ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں، بالکل نیچے سے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو بعد میں اگر امپائر ایک بہت بڑا امپائر بنتا ہے، 600 سال تک وہ رول کرتا ہے، تو یہ اسی وجہ سے پاسبل ہوا تھا کہ چونکہ عثمان نے اس کی بنیاد اس طرح رکھی تھی کہ پھر وہ بعد میں ایک امپائر بنتا ہے۔ اگر عثمان اس کی بنیاد نہ رکھتا تو شاید یہ پاسبل نہ ہوتا۔ تو اسی وجہ سے اس کا کریڈٹ میں دوں گا عثمان ون کو۔ عثمان کی کامیابیاں صرف فوجی فتوحات تک محدود نہیں تھی، بلکہ ایک شناخت، ایک خاندان کی تخلیق کے بارے میں تھی، جو کہ صدیوں تک دنیا کو تشکیل دی۔ ایک متحد طاقتور ریاست کا عثمان کا ویژن سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بن گیا، جو کہ تاریخ کی سب سے پائیدار میراث میں سے ایک ہے۔